بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة ومن اعمی. اور جس نے اعرض اعراض کیا عن ذکری میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، فإن تو بے شک لہو اس کے لیے ہے معیشتاً معیشت گزران، ضنکا تنگ، ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے یوم دن القیامتی قیامت کے اعمی اندھا. اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ قلق، وہ اضطراب، بے چینی، بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت، جیسا کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر یعنی نصیحت نازل کی اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. معیشتاً ضنکا وہ تنگی والی زندگی گزارے گا. اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اس لیے وہ سب سے راجح ہے. فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز و جل کے اس قول فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کے متعلق دریافت کیا گیا. آپ نے فرمایا مراد عذاب قبر ہے. اور پھر اس میں کافی روایات ہیں. امام طبری نے ابن عباس سے حسن سند کے ساتھ اس کی تفسیر بیان فرمائی الشقا. اس کی تفسیر معیشتاً ضنکا کے الفاظ میں دنیا اور قبر دونوں کی زندگی تنگ گزرے گی. اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے والا وہ شخص جو اللہ پر توکل اور اس کے عطا کردہ پر قناعت سے محرومی کی وجہ سے ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال اور جاہ کی ہوس میں مبتلا رہتا ہے، مال کی دو وادیاں ملنے پر تیسری کی تلاش میں چل نکلتا ہے، باولے کتے کی طرح، اس کی پیاس کی طرح اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اربوں خربوں کا مالک ہونے کے باوجود فقیر ہوتا ہے، حرص اور بخل کی کمینگی کی وجہ سے اسے کسی کی دلی محبت حاصل نہیں رہتی، اموال اور اولاد اس کے لیے راحت بننے کی بجائے اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 سے 58 تک. پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ اسے گولیوں کے بغیر نیند بھی نہیں آتی اور ہر آسائش حاصل ہوتے ہوئے بھی اسے اس رنج اور الم سے بھری ہوئی زندگی سے چھٹکارے کی کوئی صورت خودکشی کے سوا نظر نہیں آتی. یقیناً یہ آپ دیکھیں کہ جاپان، سویڈن، ناروے وغیرہ میں کیا خودکشی کا تناسب ہے. اور اسی طرح آگے جو ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے کان اور آنکھیں بند کر لینے اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی پاداش میں قیامت کے دن اسے اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. اس کے مختلف اوقات میں لوگوں کے احوال مختلف ہوں گے. قبر سے اٹھتے وقت وہ اندھا ہوگا اور پھر جہنم کی ہولناکی اور اہل ایمان کی عزت دکھانے کے لیے اسے بینا کر دیا جائے گا. سورۃ الطور آیت نمبر 14 اور 15، سورہ مریم آیت نمبر 38. تنگ زندگی سے مراد انتہائی بے سکونی، بے قراری، بے چینی. کروڑ پتی بھی ہوگا تو بھی بے کل ہی رہے گا، مضطرب ہی رہے گا. مغرب میں تمام تر وسائل زندگی، آسائشوں کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی، گھر سے بھاگنے والے بچے، نفسیاتی عوارض میں مبتلا، دو میٹھے بولوں کو ترستے انسان، طرح طرح کے نشوں میں غرق، سکون کے متلاشی، خواہ کافر ہو یا منافق، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے والا،
سکون اور اطمینان سے محروم رہ کر تنگ مشکل زندگی کا سامنا کرے گا۔ دنیا میں بینائی رکھنے والے بھی آخرت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے وجہ بتا دی۔ دنیا میں اللہ کی آیات کی طرف سے اندھا بن کر رہنے والا، اللہ کو بھلا دینے والا، ہاں وہاں بھی وہ بھلا دیا جائے گا، اندھا بن کر اٹھے گا۔ اللہم احفظنا، سادہ سا اصول بتایا، صاف صاف بتایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا اس دن جب تمہیں سب سے بڑھ کر میری دستگیری کی ضرورت ہوگی۔ یا اللہ ایسی ہر بات سے ہمیں محفوظ رکھ، ہم ایسا کچھ نہ کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحال زندگی بسر کیسے کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی، اور اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى